یہ سارے قصے بڑی صاحب تم نبیوں کے سناتے ہو، وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا. میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ جو وعدہ خدا کا نبیوں کے ساتھ ہے، خدا پاک کی قسم وہ وعدہ خدا کا ایمان والوں کے ساتھ ہے. خدا کے وعدے میں کوئی فرق نہیں، خدا کی طاقت میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو ہمارے یقینوں میں فرق ہے. جب آدمی کی نگاہ غیر اللہ کی طرف جاتی ہے تو خدا کی مدد رک جاتی ہے، وہاں رک گئی. باوجود زیادہ ہونے کے اتنا روک پڑا کہ سارے بھاگنے لگے، سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند اکابر صحابہ کے. پھر اعلان کیا تو تھوڑے سے آئے، اور ان تھوڑوں سے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ معلوم ہو گیا ہماری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے سامان سے کچھ نہیں ہوتا، تیری مدد سے ہوتا ہے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. وہاں خدا کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا اور کامیاب کر دیا. بدر میں بتایا کہ مدد آتی کیسے، احد میں بتایا کہ آئی ہوائی مدد رکتی کیسے ہے، حنین میں بتایا کہ شروع میں مدد کیسے رکتی ہے، اس کو بعد میں اتروانا ہو تو کیا کرتا. اور ایک چیز اور بتا دوں، غضب کیسے آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بعض وہ خرابیاں ہیں جس پر غضب بھی آتا ہے. بدر کے اندر مشرکین پر غضب آیا چند خرابیوں پر. وہ خرابیاں کیا ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ان جیسے مت بنو جو نکلے تھے مکہ مکرمہ سے اکڑ مکڑ کے ساتھ، اترانے کے ساتھ، ریا اور نمود کے ساتھ اور دین میں رکاوٹ بننے کے ساتھ. اس پر خدا کا غضب آتا ہے. اگر اکڑ آئی تو خدا کا غضب، اگر ریا اور نمود آئے تو خدا کا غضب، اگر دین میں رکاوٹ کوئی بنا تو اس پر خدا کا غضب. میرے محترم دوستو، خدا اس بات کی قسم، نہ ہمارا کام ملک سے بنے گا، نہ مال سے بنے گا، نہ سونے چاندی سے بنے گا، اور نہ ہمارا یہ دین دنیا کے اندر پھیلنے میں نہ ملک کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے. اس دین کو اگر دنیا کے اندر پھیلانا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے قربانی اور مجاہدہ اور حوصلہ. اور یہ قربانی، یہ مجاہدہ اور یہ حوصلہ اگر کم استعداد والا، کم صلاحیت والا، کم مال والا، کسب پوش اگر یہ بھی کرے گا تو خدا کی طاقت سے دین کو دنیا کے اندر پھیلا دے. ہمارا کام تو خدا کی مدد سے ہوگا. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اگر خدا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو بتا تمہارا ساتھ کیا کون سکتا؟ اللہ ہی کے اوپر، یہ ایمان والا اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہو. ہم چیزوں کے راستے سے کامیاب نہیں ہوں گے. چیزیں کم ہو یا زیادہ ہماری کامیابی اللہ کی مدد سے ہے. اور اللہ کی مدد ہم پر کب آئے گی؟ اللہ کی مدد ہم پر کب آئے گی؟ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. جو مدد اللہ نے رسولوں کی کی وہ مدد اللہ ایمان والوں کی بھی کرے گا. خدا کا وعدہ معطوف بنے کا ایک حکم ہوتا ہے. خدا کا وعدہ جو رسولوں کے ساتھ ہے، خدا پاک کی قسم خدا کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ بھی. یہ ایمان والے رسول پاک کی بات کو لے کر اگر دنیا میں کھڑے ہو گئے تو خدا کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے نبیوں میں نماز پڑھائی. سارے نبی آپ کے مقتدی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. ارے ہم کو جو طریقہ ملا وہ مقتدیوں کا طریقہ نہیں ملا، ہم کو ایمان کا طریقہ ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مقتدی تھے. انہوں نے جب ایمان کی طاقت پیدا کی اپنی قوم کے اندر تو سمندر کے اندر راستہ بنا. اس راستے میں امتی چلے، نبی کے ساتھ چلے. آج تمہارے ذہن میں یہ ہوگا
کہ سارے قصے بڑی صاحب تم نبیوں کے سناتے ہو، وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا. میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ جو وعدہ خدا کا نبیوں کے ساتھ ہے، خدا پاک کی قسم وہ وعدہ خدا کا ایمان والوں کے ساتھ ہے. خدا کے وعدے میں کوئی فرق نہیں، خدا کی طاقت میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو ہمارے یقینوں میں فرق ہے. اگر اس یقینی طاقت کو حاصل کرو تو جو وعدہ نبیوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، ہزاروں کا گھوڑوں کا لشکر، سامنے ایرانی تھے. انہوں نے کشتیاں توڑ دی، کشتیاں ہٹانی، پل توڑ دیے تاکہ دریائے دجلہ میں یہ لوگ نہ آ سکے. حضرت صاحب نے للکارا اور سارا مجمع گھوڑوں سمیت اندر داخل ہو گیا. پانی گہرا تھا. تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ 10,000 کے مجموعے کے ساتھ یہ قصہ ہوا. اور آگے جو دیکھنے والے تھے وہ لاہور تھے کہ لیے گھوڑے پانی کے اوپر تیر کر آ رہے. بنی اسرائیل کے لیے تو امتی چلے، ندی کے ساتھ چلے، سمندر میں راستہ بنا راستے میں چلے. امتی چلے، ندی کے ساتھ چلے، راستے میں چلے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کر جب یہ امت کھڑی ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر تشریف فرما ہے اور بغیر نبی کے چلے، امتی چلے، راستے میں نہیں چلے، پانی پر چلے. امتی چلے بغیر نبی کے چلے، پانی پر چلے. ارے امتی نہیں چلے، امتیوں کے گھوڑے چلے. وہاں جو راستے نہیں چلے، یہاں پانی کے اوپر چلے، وہاں نبی کے ساتھ چلے، یہاں بغیر نبی کے نبی والی بات کو لے کر کھڑے ہو کر چلے. ارے وہاں امتی چلے اور یہاں امتیوں کے گھوڑے چلے. خدا پاک کی قسم قیامت تک اللہ جل جلالہ و من والہ کسی طرح سے مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں جب وہ ایمان کی اور یقین کی طاقت دلوں کے اندر پیدا ہو. ایسا یہ کمتری میں سے نکلو. یہ کیوں ایسا یہ کمتری ہو رہا ہے؟ تم کسی کمزور خدا کے ماننے والے نہیں، ہم بڑے طاقت والے خدا کے ماننے والے ہیں. خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی مخلوق طاقتیں مکڑی کے جالے کی حیثیت کی رکھتی. یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں. جب بنی اسرائیل کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو گئی، دعوت کے ذریعے اللہ جل جلالہ من والہ نے فرعون کا ملک کا جالا صاف کیا، ہارون کا مال کا جالا صاف کیا، حامان کا عہدے کا جالا صاف کیا. ساری مخلوق مکڑی کے جالے میں جیسی ہے. خدا کی طاقت کے مقابلے میں ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے، ہم خدا کی طاقت کو بتا رہے. ہماری کوئی طاقت نہیں. ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی ڈنڈا بھی مار دے اور وقت موت کا آ چکا ہو تو ہم تو مر جائیں. ہماری کوئی طاقت نہیں. لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں پوری دنیا کو یہ للکار رہے ہیں. جیسے نبیوں نے اس خدا کی طاقت کو تسلیم کرایا، نبیوں کا دروازہ آنا بند ہوا لیکن نبیوں کا کام بند نہیں ہوا. پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور ساری دنیا کو للکارو اور یہ کہو کہ یا تو خدا کی طاقت کو تسلیم کرو. اگر تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. ساری دنیا کو للکارو، خدا کی طاقت کو تسلیم کراؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خدا کی طاقت ساتھ ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو، دنیا میں ہم اسی دعوت والے کام کے لیے، اسی دین والے کام کے لیے ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک دین پر چلنا اور ایک دین کو پھیلانا. اور یہ پھیلانا بغیر ایمان کی دعوت کے نہیں ہوگا. اس لیے سارا مجمع آج اس بات کی نیت کر دی، جب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا ہے. کاروباری اور گھریلو مشاغل بالکل چھوڑنا اس کو ہم نہیں کہہ رہے، اس میں لگنا ہے بقدر ضرورت تھوڑا. اور اصل ہمارے ذہنوں کے اندر خدا کے دین کا کام ہو. کرنے والی ذات خدا کی ہے. ہم جو خدا کے دین کا کام کریں گے مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، چاہے ہمیں کھانے کمانے میں کم لگنا پڑے. اس لیے بھائی آج کی اس مبارک تاریخ میں یہ سارا مجمع اس بات کا ارادہ کرے
اس بات کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے دین کے کام کو اپنا کام بنا کے رہنا. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب اس کے بعد نیت تو کر دی. نیت کرنے کے بعد وہاں عملی قدم اٹھانا ہے. اور عملی قدم کے اٹھانے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر کتنی پیدل جماعتیں اندر باہر چلتی ہیں. 1.5 سال کی جماعتیں بھی چلتی ہیں. اب یہ مجمع اپنی شان کے مناسب اپنے اوقات لکھائے. نیت تو پورے زندگی کی کرنی ہے. نیت تو پوری زندگی کی کرنی ہے. کھانا کمانا بقدر ضرورت ہوگا. اس کے ساتھ 1.5 سال والے 1 سال والے 8 مہینے والے 10 مہینے والے 6 مہینے والے اور کم سے کم 4 مہینے والے کھڑے ہو کر اس سے چلے جائیں اور اپنے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیں. اور جتنی حلقے بنے ہوئے ہیں ہر حلقے والے کھڑے ہو کر نام لکھنا شروع کریں. اور جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے سارا مجمع جم کر بیٹھے. تم جم کر بیٹھو گے تمہارے بیٹھنے کی برکت سے نام آئیں گے. قریب والے یہاں پر بولے اور دور والے وہیں سے بولے کیونکہ وہاں کی آواز ہم تک نہیں آئے گی. اب بولو کون کون ہے مرد میدان کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھوا.